بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہر اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ لیکچرر اردو انٹرویو کے حوالے سے آج کی جو ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے وہ اردو افسانہ نگاری اور خاص طور پہ منٹو کی افسانہ نگاری کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ اور یقیناً اردو ادب میں منٹو کا جو مقام ہے افسانہ نگاری میں وہ بہت بلند ہے، اور انہوں نے اردو ادب کو بہت ہی نامی گرامی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ افسانے جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کے جو ایک بڑا ہی مشہور و معروف جو ہے ان کا افسانہ ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ وہ افسانہ کون سا ہے؟ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا افسانہ ہے جس کے رائٹر جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو ہیں، اس کا عنوان ہے کھول دو۔ یقیناً آپ کے ذہن میں فوری طور پہ جو ہے وہ فسادات یا ہجرت کا جو ہے وہ نقش ابھر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہوگی کہ یہ افسانہ جو ہے وہ ہجرت یا فسادات کے موضوع پر ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس افسانے میں موجود جو اور انتہائی اہم نکات موجود ہیں یا ایسے پہلو موجود ہیں جن کی جو تفہیم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اس ویڈیو میں ہم ضرور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ افسانہ جو ہے یعنی کھول دو، یہ ان کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ افسانہ ان کے افسانوی مجموعے یعنی نمرود کی خدائی میں شامل ہے، اور پہلا افسانہ ہی یہی ہے، اور کل اس مجموعے میں ان کے افسانے جو ہیں وہ 12 شامل ہیں۔ اب کھول دو کی پہلی اشاعت جو ہے وہ کب ہوئی، اس حوالے سے بھی میں بات کرتا چلوں۔ تو کھول دو کی اشاعت جو ہے وہ رسالہ نقوش میں، بلکہ رسالہ نقوش کے جو شمارہ نمبر 3 تھا اس میں یہ شائع ہوا تھا، اور جیسے ہی یہ اس رسالہ یعنی نقوش میں شائع ہوا تو شائع ہونے کے بعد جو ہے اس رسالے پر بھی 6 ماہ کی جو ہے وہ پابندی لگ گئی تھی۔ اور یقیناً اب یہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ منٹو کا وہ افسانہ ہے جس پر باقاعدہ جو ہے مقدمہ بھی چلتا رہا ہے، یعنی فوش نگاری کے زمرے میں اس افسانے کو شامل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ افسانے کے کردار، جو بڑے کردار ہیں آپ کو سکرین پر یقیناً جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے سراج الدین، دوسرے نمبر پہ ہے سکینہ، اور تیسرے نمبر پہ رضاکار، اور پھر ہم ڈاکٹر کا ذکر بھی جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے کردار ہیں جن کے گرد جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے۔ سراج الدین جو ہے وہ ایک باپ ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، سکینہ جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے، اور رضاکار جو اس افسانے میں رضاکاروں کی تعداد جو ہے وہ 8 بتائی گئی ہے، وہ ہجرت کرنے والے لوگوں کی خدمت پر جو ہیں وہ مامور ہیں۔ اب یہ پورا ایک منظر ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ افسانے کا خلاصہ کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، اس افسانے میں ہجرت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہندوستان سے پاکستان جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے۔ اب ٹرین جو ہے وہ مہاجرین کو لے کر جو ہے وہ آ رہی ہے، اور راستے میں بلوائی جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، جس میں اس ٹرین میں جو ہے وہ سراج الدین اور سکینہ بھی جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور جب بلوائی جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں تو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ سراج الدین جو بوڑھا ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی سکینہ کو کھو دیتا ہے، اور جب وہ کیمپ میں پہنچتا ہے تو اسے یہ یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے سکینہ بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ اب نہیں ہے۔ تو وہ پھر رضاکاروں سے جو ہے وہ کہتا ہے جا کے کہ میری بیٹی جو ہے سکینہ کا وہ حلیہ ان کو بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ
کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ میری بیٹی کو جو ہے نا آپ تلاش کریں۔ اور رضاکار جو ہیں وہ سراج الدین کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سراج الدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ایک اسٹریچر پر پڑا ہوا دیکھتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، اور جب ڈاکٹر جو ہے اس لڑکی کا یعنی سکینہ کا کی نبض چیک کر رہا ہوتا ہے یا اس کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سراج الدین سے کہتا ہے کہ کھڑکی جو ہے وہ کھول دو، اور یہ الفاظ سنتے ہی سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوتی ہے، اور وہ فوری طور پہ اپنا آزار بند اور شلوار جو ہے وہ نیچے کی طرف سرکا دیتی ہے، اور جس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور باپ جو ہے یعنی سراج الدین جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افسانے کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ اب تنقیدی جائزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو افسانے کا آغاز جو ہے وہ 2-3 لائنیں ہیں جن سے ہو رہا ہے، دیکھیں، اور وہ کون سی لائنیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی اور 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ اب یہ 2.5 لائنیں ہیں، چھوٹا سا ایک پیرا ہے۔ اس میں امرتسر کا ذکر آیا ہے، مغل پورہ یعنی لاہور کے قریب جو علاقہ ہے وہاں کا ذکر آیا ہے، پھر یہاں پر کئی آدمی مارے گئے اور کچھ زخمی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک گئے، یعنی یہاں پر مکمل طور پہ جو ہے وہ ہجرت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ فسادات کی منظر کشی بھی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ایک منسلک ایک اور پیراگراف ہے، وہ دیکھیے گا کہ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ میں خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا۔ چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی ہوئی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی، کوئی بیٹی۔ سراج الدین تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی، لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا ہے، جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ سوچ سکتا۔ اب دیکھیں، ان 2 پیراگراف میں ایک تو ہجرت کی منظر کشی کی گئی ہے، فسادات کی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں پر افراتفری جو ہے وہ مچی ہوئی تھی، اور پھر جو سراج الدین کی بیوی کا قتل تھا اور کتنی جو ہے وہ سفاکی کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کا ذکر اس نے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ پورا جو منظر ہے وہ ہجرت کے وقت ہونے والی جو خون کی ہولی تھی جو کھیلی گئی تھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سکینہ کے دوپٹے کا گرنا جو ہے وہ کیا ہے یا کس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک پیراگراف ہے، وہ دیکھیے گا کہ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا، اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا تھا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا، ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابھری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ اب یہ اس وقت کا ذکر کر رہا ہے کہ جب سکینہ جو ہے اس سے جو ہے وہ چھوٹ گئی تھی اور سکینہ کا دوپٹہ جو ہے وہ گر گیا تھا، اور گو کہ سراج الدین نے اس کا دوپٹہ اٹھا لیا تھا، لیکن یہاں پر سکینہ کے دوپٹے کا گرنا جو ہے وہ سکینہ کے بے آبرو ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب رضاکاروں اور سکینہ کی صورتحال، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سراج الدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں رضاکاروں کو بتا چکا تھا، اور رضاکار جو ہے وہ اس تلاش میں تھے۔ اب دیکھیے گا، اس ایک پیراگراف ہے کہ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا۔
ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار نولین سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ الفاظ جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان 8 رضاکاروں کے درمیان جو ہے وہ محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی اور بار بار اپنے سینے کو جو ہے وہ ڈھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب یہاں پر اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ رضاکار جو ہیں وہ انہوں نے سکینہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اب آگے مزید چلتے ہیں اور دیکھیے گا کہ اس پیراگراف میں جو ہے وہ رضاکار جو ہیں وہ سراج الدین کو کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوان کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ رضاکاروں کو سکینہ جو ہے وہ مل گئی تھی، لیکن پھر آگے جب افسانہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا، یعنی چل جائے گا چل جائے گا۔ یہاں پر ایک اشارہ موجود ہے کہ رضاکار جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور رضاکار کی اصلیت کی طرف جو ہے وہ منٹو نے اشارہ کر دیا ہے، جو آگے چل کر جو ہے وہ اصلیت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مزید دیکھتے ہیں کہ آگے افسانے کا اختتام جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے۔ یہ جو اختتام ہے یہ سب سے مضبوط ترین اختتام ہے، اور ویسے تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سہل ممتنع کی اعلیٰ مثال موجود ہے، لیکن جتنا یہ سادہ افسانہ نظر آتا ہے اتنا یہ افسانہ سادہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے ہزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے 2 3 یا 4 لائنیں ہیں اور اس کے اندر منٹو نے کمال کر دیا ہے اور اپنا پورے افسانے کا جو مرکزی خیال ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ لفظ کھول دو جو ہے اس کے کیا اثرات تھے جو کہ سکینہ پر ہوئے، یہ چیز آگے چل کر آپ پر عیاں ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانے کے موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کون کون سے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فسادات، ہجرت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات کی منظر کشی کی گئی ہے، ہجرت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ نمبر 2 پہ یہ کہانی جو ہے یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے۔ کیسی ٹریجڈی ہے؟ ایک باپ کی اور ایک جو کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کے درمیان جو ہے جو محبت کی جو ایک ٹریجڈی ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یعنی باپ کا جو ہے وہ بیٹی کے زندہ ہونے پر یہ کہنا کہ زندہ ہے میری بیٹی، زندہ ہے، لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ ہزار بند اور شلوار کے سرکانے کی طرف نہ جانا، یہ ایک ٹریجڈی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ٹریجڈی ہے کہ عورت کی بے چارگی، عصمت دری کی کہانی بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جب بھی فسادات، جہاں بھی فسادات ہوئے ہیں اس میں عورت کی بے چارگی اور عصمت دری جو ہے وہ لازمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی مردہ ضمیری، یہ اس افسانے کا جو ہے ایک خاص مرکزی خیال بھی ہے۔ یہ نقطہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ انسان کا جب ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہے جی ایک باپ کی بیٹی کے لیے محبت، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اگلی چیز ہے کہ رضاکاروں کی اصلیت۔
اب اس افسانے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم نقطہ ہے جو منٹو ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ رضاکار جو ظاہری طور پر خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، حقیقت میں ان کی جو اصلیت تھی وہ کچھ اور تھی، اور وہ بھیڑیے کی مانند تھے، ان کے ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے تھے، اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مذہب لوگوں میں شامل جو ہے ان کی مردہ ضمیری جو ہے وہ اس افسانے کے اندر جو ہے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم کچھ سوالات جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو کہ انٹرویو کے حوالے سے یا انٹرویو میں جو ہے وہ یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ پہلا سوال جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افسانے میں دوپٹے کا گرنا جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ افسانے میں دوپٹے کا گرنا جو ہے وہ سکینہ کے بے آبرو ہونے کی علامت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جب ہم اس افسانے کو پورا پڑھتے ہیں تو پھر دوپٹے کا گرنا جو ہے وہ سکینہ کی عصمت دری کی علامت بن جاتا ہے، اس کے بے آبرو ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افسانے پر فحاشی کا الزام جو ہے کیوں لگایا گیا؟ یعنی یہ بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ افسانہ پڑھا ہے تو آپ میں کیا اس کے اندر کوئی فحش نگاری نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیں، اس پر جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ افسانے پر فحاشی کا الزام کیوں لگایا گیا، دیکھیں اس افسانے کے اندر صرف 2 الفاظ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی وجہ سے جو ہے الزام لگایا گیا ہے۔ ایک تو ہے آزار بند کھولنے، اور دوسرا ہے شلوار نیچے سرکا دینے کے جو یہ الفاظ ہیں، انہی کو جو ہے وہ انہوں نے بنیاد بنایا ہے، جو کہ ادبی حلقوں میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ فحش نگاری موجود ہے۔ حالانکہ کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ آزار بند جو ہے وہ کیوں کھل رہا ہے، یا شلوار جو ہے وہ نیچے کیوں جو ہے وہ سرکائی جا رہی ہے۔ بہرحال افسانے پر فحاشی کا الزام جو ہے وہ انہی 2 الفاظ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہی 2 الفاظ ہیں جو بنیاد بنے۔ آگے دیکھیے گا کہ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ سکینہ کھول دو کے الفاظ پر آزار بند کو کھول کر شلوار کیوں سرکا دیتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ایک بڑا ہی اہم اور میں کہتا ہوں کہ مین جو اس کے اندر سوال اٹھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اب ذرا دیکھیں کہ اس کا جو زرد چہرہ، مردہ جسم، بے جان ہاتھ، آزار بند کا کھولنا اور شلوار کا سرکا دینا جو ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ ایک میکانگی عمل ہے جو صرف کھول دو کی آواز سنتا ہے اور فوری طور پہ جو ہے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میکانگی عمل سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل سکینہ پر اتنی بار دہرایا گیا ہے کہ اس کی جو روح ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، اور بس صرف اس کا جو جسم ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے۔ جیسا کہ اس افسانے میں ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے کہ زرد چہرہ، توجہ کیجیے گا، زرد چہرہ، مردہ جسم اور بے جان ہاتھ۔ اب جب یہ حالت ہوگی کسی بھی یعنی انسان کی، تو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آزار بند کا کھولنا اور شلوار کا سرکا دینا، یہ ایک میکانگی عمل ہے، اور یہ بار بار اس پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، اور یہ کس نے کیا؟ یہ انہی رضاکاروں نے کیا۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے کھول دو کے الفاظ جو ہیں وہ سکینہ پر ایک میکانی عمل جو ہے وہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش کا ہونا کس کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، اور اسی کے افسانے کے اندر سے ہی ہمارے سامنے آتا ہے کہ دیکھیں اس کے ٹوٹے ہوئے وجود اور ضناب جبر کی ایک خاموش داستان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ سکینہ کا مردہ جسم کے اندر جنبش کا پیدا ہونا وہ ضناب جبر کی ایک خاموش داستان کو بیان کر رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ لفظ کھول دو کس چیز کی علامت ہے، یعنی مجموعی طور پہ لفظ کھول دو جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے، اور منٹو نے یہاں پر کس چیز کو کھولا ہے، تو یہاں پر کچھ نکات ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے منٹو نے یہاں نام نہاد انسانیت کا پول کھولا ہے۔ دوسری چیز،
منٹو نے یہاں نام نہاد رضاکاروں کی اصلیت کا پول کھولا ہے۔ پھر منٹو نے یہاں ہم مذہب لوگوں میں شامل جو بھیڑیے ہیں ان کا پول جو ہے وہ کھولا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ پورے اس ایک سماج کی تصویر کا پول کھولا ہے کہ جو ہجرت کے وقت بارڈر کی ایک طرف نہیں بلکہ بارڈر کے دونوں طرف جو ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ منٹو نے ہمیں وہ تصویر دکھائی کہ نام نہاد جو رضاکار تھے وہ کس طرح عورتوں کی عصمت دری کرتے رہے۔ تو اس افسانے میں یہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔